كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی کے فضل اور اس کے احسان سے گزشتہ درس میں وہ روایت جس کے راوی حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یہ کہا کہ ابن آدم نے کوئی برتن ایسا نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو. اس حدیث کے معانی اور اس کے مفہوم کے تعلق سے تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں وہ روایت جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس روایت کی ہم تشریح کریں گے، اور یہ اس باب کی یعنی باب الزہد والورع کی 10 نمبر کی روایت ہے. تو چلیں بسم اللہ حدیث پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جا سکے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطاعين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں گے. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. جی، یہ حدیث اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انس ابن مالک الانصاری صحابی جلیل مدینہ میں پیدا ہوئے اور بچپنے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کرتے تھے اس حال میں کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، اور آپ کا لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے نام سے آپ مشہور تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی تھی، کہا تھا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک فیہ وبارک لہ، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما، لمبی مدت تک زندہ رہے اور بہت سارے آل و اولاد و احفاد کی زندگی انہوں نے دیکھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جو برکت تھی وہ آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوئی. یہ صحابی رسول ہیں انس ابن مالک الانصاری
وہ روایت کرتے ہیں کل بنی آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام اولاد آدم بہت خطا کرنے والی ہے، اور بہت خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ قوی ہے، سند ٹھیک ٹھاک ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لہذا حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے اور قابل عمل ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی تشریح کی طرف ہم لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ ایک عظیم روایت ہے جی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ کل جو ہے یہ عموم کے مضبوط صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے، سارے کے سارے بنی آدم، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، جو کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے خطا، اور ایک چیز ہوتی ہے یعنی مخطی اور خاطئ، یہ دو اصطلاحات عربی زبان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ خطا کہتے ہیں جان بوجھ کر کے غلطی کرنے والے کو خطا کار، اور مخطی کہتے ہیں انجانے میں بھول چوک میں غلطی کرنے والے کو۔ تو جو آدمی بھول چوک میں غلطی کر دے، بھولے بھٹکے غلطی کر دے، تو اس کے غلطی کا کیا حکم ہے؟ بولیے کیا حکم ہے اس کے غلطی کا؟ معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر دیں، یعنی وہ غلطی جو بھولے بھٹکے سے انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہاں بات چل رہی ہے جان بوجھ کر غلطی کرنے کا، خطا، اور بہت زیادہ غلطی کرنا، بہت زیادہ غلطی کرنا، جان بوجھ کر کے غلطی کرنا، کثرت سے غلطی کرنا، اور ہم سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم پارسا ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ غلطی کے اندر سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہوتی کیسے ہے جی؟ تو کہا غلطی دو چیزوں میں انسان کرتا ہے، یا تو کوئی واجب چیز کو چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی حرام کام کو وہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں کسی بھی واجب چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میں کوئی حرام کام کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کے متعلق عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ یعنی ہم میں کا کوئی بھی آدمی گناہ کرنے سے محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب پلٹنے والا ہو، اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرنے والا نہیں ہو، اکڑنے والا نہیں ہو، اگرچہ غلطی اس سے بار بار ہوتی ہو، لیکن اس لیے کہ خطا کا جو لفظ ہے جی،
یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ وہ بار بار غلطی کرنے والا ہو، لیکن جب جب غلطی کرنے والا ہو یا جب جب اس سے غلطی ہو جاتی ہو تب تب وہ اللہ رب العالمین کی جانب پلٹنے والا ہو اور توبہ کرنے والا ہو، تو وہ بہترین خطا کار ہے۔ اور اسی کو اگر الٹ دیجئے، بدترین خطا کار وہ آدمی ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کرتا ہو اور غلطی کا احساس اس کو نہ ہوتا ہو، اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم غلطیاں نہ کرو تو اللہ رب العالمین تم کو مٹا دے گا، تم کو لے جائے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ رب العالمین ایسے قوم کو لے کر کے آئے گا، یذنبون، جو گناہ کرے گی، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرے گی، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی عظیم روایت ہے، غور کیجیے، کتنی عظیم روایت ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی غلطی کرے، گناہ کرے، اور اس گناہ کے اوپر اصرار کرے، اس کو ندامت نہیں ہو، شرمندگی نہیں ہو، بلکہ فخر کے ساتھ بیان کرے ہم لوگ تو ایسا کیا کرتے تھے، ہم اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ چھوڑ دیا، لیکن ہم پہلے زمانے میں جب تھے، ایک زمانہ تھا تو ہم ایسا کیا کرتے تھے، فخر سے اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو کیا وہ اس گناہ سے توبہ کرنے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ تفصیلی طور پر ان باتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا۔ دیکھیے ذرا غور سے اس حدیث کو اور سمجھیے۔ کوئی بھی انسان اگر غلطی کرے، گناہ کرے، تو اس کو اس کے غلطی اور گناہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو مٹا دے گا، اگرچہ وہ گناہ تم نے بار بار ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر بار بار اللہ رب العالمین سے تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ توبہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹنے کو، معصیت سے اطاعت کی طرف، گناہ سے ثواب اور نیکی کی طرف پلٹنے کو۔ اور توبہ کی قبولیت کی علماء کرام نے 5 شروط کا تذکرہ کیا جی۔ 5 شروط اگر کسی انسان کے اندر پائے جائیں گے تو سمجھیے کہ وہ آدمی توبہ کرنے والا ہے، اور ان 5 شروط کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے گا۔ اور یہ 5 شروط اگر موجود نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ 5 شروط کیا ہیں اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلی شرط، جو آدمی توبہ کر رہا ہے نا، وہ آدمی مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ یہ اخلاص ہر عمل صالح کی بنیاد اور اساس ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی توبہ جو کر رہا ہو اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہو، دنیا کی منفعت اور دنیا کی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ گنہگار ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کب تک یہ سب کام کرتے رہیں گے، اب بال بچے دار ہو گئے، چھوڑ دیا اب ان کو کرنا۔ لوگ بہت ہمارے خلاف الٹی پلٹی باتیں کر رہے تھے، چھوڑ دیا تاکہ سب کا منہ بند ہو جائے۔ یہ گناہ کرتا تھا، آدمی چلنے نہیں دیا راستے میں، اتنا ٹوک رہے ہیں لوگ کہ بالآخر ہم کو وہ کام چھوڑنا پڑا۔ تو کیا یہ آدمی مخلص ہے توبہ کرنے میں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی پکڑے جانے کے خوف سے گناہ چھوڑ دے،
کہ اگر یہ گناہ ہم کریں گے، یعنی گیا گناہ کرنے کے لیے عزم مصمم پختہ ارادہ کر کے گیا، لیکن جہاں پہنچا اسپاٹ پہ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ چاروں طرف تو سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے، کیمرے نصب ہیں، اگر گناہ کریں گے تو کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائے گا، بعد میں دیکھنے والے دیکھ لیں گے، چوری کریں گے پکڑے جائیں گے۔ یا ماں باپ کے ڈر سے چھوڑ دیا گناہ، بڑی مار پڑی ہے والد کی جانب سے، یا والدہ نے بہت سخت کہا ہے، اسی لیے ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، ہمارے والد دیکھیں گے تو ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ سماج کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے، لوگوں کے عار دلانے کے ڈر سے اگر کوئی آدمی گناہ کو ترک کرتا ہے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے۔ توبہ کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص ہونی چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں، یعنی مجھ کو کسی بھی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ کو کسی بھی معاملے میں شراکت پسند نہیں ہے۔ من عمل عملا، جو بھی کوئی ایسا عمل کرے، اشرک فیہ معی غیری، جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ترکتہ وشرکہ، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا، اور جس کو اس نے شریک بنایا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اخلاص نہیں ہے اور آدمی توبہ کر رہا ہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ڈر سے یہ کام چھوڑا، فلاں کے ڈر سے یہ کام چھوڑا، تو وہ آدمی توبہ کرنے والا نہیں ہے، کہے کہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی نشانی یہ ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے، اگر گناہ ہے وہ عمل تو چھوڑ دے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اب پھر یہاں پہ کوئی سوال اس طرح سے پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو فلاں کیا کہے گا، یا اگر ہم اس کو کریں گے تو فلاں کیا کہے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ رب العالمین کے معاملے میں کسی ملامت گر کے ملامت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرے۔ یہ ہے اخلاص۔ نمبر 1، قبولیت توبہ کے شروط میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، اس توبہ کے اوپر وہ نادم ہو، یہ اس گناہ کے اوپر وہ نادم ہو، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا نا، اس گناہ کے اوپر نادم ہو، اس کو وہ افسوس ہو، افسوس کا اظہار کرے۔ ایسا نہیں کہ چلو گناہ کیا یا نہیں کیا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اچھا گناہ چھوڑ دیا لیکن فخر سے بیان کر رہا ہے، ارے تم نے ہمارا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم جب اپنے زمانے میں تھے تو 5 ڈبہ صبح سے لے کے شام تک سگریٹ کا پی لیا کرتے تھے، ہم جب اپنے زمانے میں تھے تو ہم یوں کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ شخص نادم ہے؟ جو فخر سے کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ نادم نہیں ہے۔ اگر وہ نادم ہوتا تو اس کو شرم آتی وہ بات بولنے سے، شرماتا، خوف کھاتا، اس کا ذکر اگر آ جاتا کہیں پہ تو اس کے چہرے پہ پسینے آ جاتے، سر جھکا لیتا کہ اللہ کی دیکھو نافرمانی کر دی، لیکن فخر سے سینہ چوڑا کر کے بیان کر رہا۔ تم لوگ کیا کرو گے جی؟ لوگ آج کل کہتے ہیں تم لوگ کیا دنیا دیکھے ہو، ہم لوگ جب تھے ایسا تو ایسا کیا کرتے تھے، ہم لوگ جب تھے تو اس طرح سے وہ دم مچایا کرتے تھے، ہم لوگ جب ایسا تھے تو کچھ لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ فلم جس دن ریلیز ہوتی تھی اسی دن مار پیٹ کے ٹکٹ خریدتے تھے لیکن دیکھتے تھے۔ آج کل کے نوجوانوں میں وہ ہمت کہاں ہے؟ یہ لوگ 2 دن بعد 3 دن بعد دیکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اب چھوڑ دیا، اب بوڑھے ہو گئے،
اب کیا جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایسا آدمی نادم نہیں ہے، ایسا آدمی نادم نہیں ہے. اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، کیا کر دیا ہم نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کام کر دیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہو، اور احساس شرمندگی سے وہ آدمی پانی پانی ہو جائے، اللہ سے حیا کرے، اللہ سے شرم کرے. یہ مطلب ہے گناہ سے نادم ہونے کا، گناہ سے شرمسار ہونے کا. یہ قبولیت توبہ کی شروط میں سے دوسرا شرط ہے جی. تیسری شرط ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کو کیا کرے، پورے طور پہ ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے. گناہ کو پورے طور پہ کیا کرے، ترک کر دے، چھوڑ دے. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اس گناہ کی طرف وہ لوٹ کر کے نہیں جائے گا. اور پانچویں شرط قبولیت توبہ کی یہ ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے توبہ کرے کہ جب توبہ کے قبولیت کا دروازہ بند نہ ہوا ہو. توبہ کے قبولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہو، اس وقت سے پہلے وہ توبہ کر لے. تو ہم نے آپ کے سامنے بتلا دیا کہ ان شروط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے، اخلاص ہے. اخلاص ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرے. اور تیسری چیز کا دوسرا شرط کیا تھا اس میں، دوسرا شرط یہ تھا کہ وہ اپنے گناہ سے نادم ہو. اور تیسرا شرط یہ تھا کہ گناہ کو وہ چھوڑ دے، پوری طرح سے ترک کر دے. اب بتائیے پوری طرح سے چھوڑنا اور ترک کرنے کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے چوری کی، چوری کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. گناہ ہے. اب وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن چوری کیا ہوا مال اس کے پاس موجود ہے، تو کیا یہ گناہ کو چھوڑنے والا ہے؟ نہیں ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مال لے جا کر کے اس کو واپس کر دینا پڑے گا. وہ مال لے جا کر کے جس کا اس نے چوری کیا ہے، جس کی زمین لی ہے، چاہے کوئی بھی چیز جس کو آپ لوٹا سکتے ہیں، صاحب حق کو دے سکتے ہیں، اب جا کر کے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لے جا کر کے وہ واپس کر دیں، وہ چیز اس کا لوٹا دیں. اگر ایسا آپ نے نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، چوری کیے ہوئے مال کو اس کے اصل مالک تک نہیں لوٹایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جرم کو نہیں چھوڑا، اس گناہ کو ترک نہیں کیا. تو اگر کوئی مال کسی نے چوری کی ہو، یا اسی طریقے سے کسی کا زمین ہڑپا ہو، تو اس کی صورت یہ ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی کہ کسی نے کسی کا مال لیا، مثال کے طور پہ بطور قرض لیا. کوئی دکان آج یہاں موجود تھی، کوئی آدمی گیا دکان میں اور جا کر کے اس نے قرضے پر کوئی سامان خریدا اور کہیں نکل گیا. مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے. پھر جب ایک آدھ مہینے بعد واپس لوٹ کر کے آیا تو دیکھا کہ دکان وہاں پہ نہیں ہے. پوچھا لوگوں سے کہ کہاں گئے بھائی صاحب یہ؟ کچھ بھی پتا نہیں بھائی، دکان بند کیا ہے تو اس کے بعد کھولا نہیں ہے. اب کیا کرے گا؟ کیسے لوٹائے گا؟ اس کا حق کیسے دے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صاحب حق کو جانتے ہیں تو وہاں جا کر کے لوٹا دیا، اور یہ صاحب حق جو ہم کو مل نہیں رہا ہے، ڈھونڈنے اور تلاشنے کے باوجود بھی وہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، کیا کریں ہم؟ تو کہا کہ وہ اس مال کو، علماء کہتے ہیں کہ اس مال کو کیا کرے؟ صدقہ کر دے، اس نیت سے کہ ہم نے صاحب حق کے جانب سے یہ صدقہ کیا ہے. اگر صدقہ کرنے کے وقت یہ نیت صرف تقرب اللہ کی نیت وہ کر رہا ہے اور اس کے قرضے کی ادائیگی یا اس کے حق کی ادائیگی کی نیت نہیں کر رہا ہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا جی. اور قیامت کے دن اس آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ آپ سے کرے گا کہ تم نے دنیا میں ہمارا یہ مال لیا تھا، ہمارا یہ سامان لیا تھا،
लौटाया नहीं था, तुम हमको वो चीज लौटा दो. लिहाजा शेख एक मतलब लाइन दोहराइए ना, मतलब नियत क्या होनी चाहिए? उसकी नियत ये होनी चाहिए कि हमने उसको अदा कर दिया, हमने उसको दे दिया, उसके जानिब से हम सदका कर रहे हैं, उसके जानिब से हम सदका कर रहे हैं. तकर्रुब इल्लाह की नियत तो होनी चाहिए, लेकिन ये नियत भी साथ में होनी चाहिए कि हम उसके जानिब से ये सदका कर रहे हैं. अगर ये नियत नहीं है, सिर्फ जाकर के सदका कर दिया कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, तो ऐसा करने से वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जिस माल से वो सदका कर रहा है वो हराम माल है. किसी का नाहक माल आप लिए हैं और ले करके साहिबे हक को लौटाने के बजाय अगर आप सदका कर दें. अब लोग कहते हैं ना जी, पहले जमाने में किस्से जो सुनाते हैं लोग, कहते हैं एक डाकू था, या आज भी लोग बताते हैं, लूटता तो है, काम तो उसका लूटना है, लोगों को लूटता है लेकिन गरीबों में बांटता है. कितना नेकी का काम करता है. तो ये नेकी है जी? नहीं, हरगिज नहीं. हम लोग जब बचपने में थे, ये किस्से सुनते थे, तो हम लोगों को लगता था कि नहीं, बड़ा अच्छा आदमी है वो, गरीबों को लूटा है, दूसरे का हक, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी को कुछ कर लिया, उससे फिरौती की बड़ी रकम ले ली और गरीबों में स्वेटर तकसीम कर रहा है, कंबल तकसीम कर रहा है, खाना खिला रहा है. तो लोग उस आदमी को कहते हैं तो मसीहा है. वो जो सदका कर रहा है गरीबों में, वो माल हलाल है? लूटा हुआ माल है, उसका सदका कबूल ही नहीं होगा. तो डबल गुनाह है. एक तो हराम माल से सदका कर रहा है. अल्लाह ताला तय्यब है, पाकीज़ा है, पाकीज़ा चीज को कबूल करता है. ये गैर पाकीज़ा चीज अल्लाह के सामने पेश कर रहा है. और दूसरी बात है कि वो लूट रहा है लोगों को, जो हराम है, यानी हराम पे हराम कर रहा है. तो ये जो माल जो दूसरे का हक है, आपने नाहक लिया था, आप उसको सदका कर रहे हैं, ये माल आपके लिए हराम है. हराम माल को आप सदका कर रहे हैं. अगर सिर्फ तकर्रुब की नियत से करेंगे तो काबिल कबूल नहीं होगा. ये नियत करनी पड़ेगी कि अल्लाह, उसका लिया था, मालूम नहीं है कहां चला गया, उसके जानिब से सदका कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब उस तक पहुंचा देना, ताकि क़यामत के दिन उसके मुतालबा से मैं बच जाऊं. अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको कबूल करके उसको इतना दे देगा कि वो आपसे मुतालबा न करे और क़यामत के दिन आप बच जाइएगा. पहले तो यह है कि इस तरह का काम ही न करे आदमी, लेकिन अगर हो जाए उससे तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है. अब इसका ये मतलब नहीं कोई आदमी निकाल ले के देखो ये तो कह रहे हैं कि तौबा करो गुनाह करो, तौबा करो गुनाह करो. किसी को ये मालूम नहीं है कि वो कब मरेगा. बगैर तौबा के मर गया तो, गुनाह की हालत में मौत आ गई तो क्या करेगा? तो ये सारी चीजें ज़हन के अंदर होनी चाहिए. सिर्फ एक पहलू को सोचिएगा नहीं, तमाम पहलुओं को देख करके फैसला कीजिएगा. अब यहां पे हमने कहा कि अगर कोई गलती से गलती करता है तो अल्लाह उसका मुआवजा नहीं करेगा. यहां जानबूझ करके गलती करना मुराद है. तो अब इससे किसी का, कोई आदमी जरी नहीं हो जाना चाहिए, उसका दिल चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए, अब तो जो चाहे गुनाह करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे. गुनाह के आलम में मौत आ गया तो, मौत आ गई तो तौबा की तौफीक ही नहीं हुई, या तौबा किया अल्लाह ने नहीं कबूल किया, तब क्या होगा? ये सोचना चाहिए. और ये बात हमेशा ज़हन के अंदर होनी चाहिए. कभी भी आदमी गुनाह को हकीर न जाने, गुनाह को हकीर न समझे. गुनाह बहरहाल गुनाह है और उससे उसको क्या करनी चाहिए? इज्तिनाब करनी चाहिए. तो ये तो मामला हुआ माल का. लेकिन कोई अगर किसी ने किसी की गीबत की हो, किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया हो, अब उससे कैसे छुटकारा पाएगा? इस सिलसिले में उलमा कहते हैं कि अगर उस आदमी के बारे में जानता है कि अगर उसको जा करके हम ये बात बताएंगे कि भाई साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए,
فلاں مجلس میں فلاں لوگوں کے سامنے ہم نے آپ کی غیبت کر دی تھی، معاف کر دیجیے. وہ کہے کہ تم نے میری غیبت کی تھی تو ہم تم کو معاف نہیں کریں گے اور تم سے ہم نفرت کرتے ہیں. ایسی صورت میں یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے، یا اس کی پٹائی کر دے. تو اس نقصان سے بچتے ہوئے وہ کیا کرے، اس کے سامنے یہ نہ بتائے کہ ہم نے غیبت کی تھی آپ کی، جا کر کے کہے کہ بھائی صاحب ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، ہم آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ اس غلطی سے ہم کو معاف کر دیجیے. علماء کہتے ہیں کہ مستحسن یہ ہے کہ سامنے والا اس سے نہ پوچھے کہ تم نے کیا غلطی کی تھی، بغیر غلطی کے جانے ہوئے دل بڑا کرے تو معاف کر دے. جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا. تم کہے آئے نا میرے پاس، جاننے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جاؤ. ایک مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے. بہرحال اس مسئلے میں تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے کے درس میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب یہ بتا دیجیے جو وقت میں رہتے ہوئے توبہ کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کس میں؟ آپ نے 5 شرطیں بتائی تھیں، اس میں اس 5واں یہ بتایا تھا کہ وہ آئے وقت گی، میں. وہ بات آئے گی. ابھی شرطوں کی تشریح ہم نے نہیں کی ہے مکمل. جی 5ویں شرط کی جب ہم تشریح کریں گے نا تو وہاں پہ بتلائیں گے انشاءاللہ. جی وہاں پہ پوری وضاحت کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں وعلیکم السلام. شیخ آپ نے جو سرود بتائے 5، اسی میں توبۃ النصوح بھی اسی پہ انکلوڈ ہو جائے گا کیا؟ توبۃ النصوح اسی کو کہتے ہیں جو جس کے اندر یہ 5 شروط پائے جائیں. جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے. اگر یہ 5 شروط پائے جا رہے ہیں تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی یا اس کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ توبہ قبول نہ اللہ ہو؟ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. 5 شروط اگر کما حقہ موجود ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. جی اور کوئی سوال ہے؟ شیخ اگر کوئی صرف لوگوں کے ڈر سے ہی گناہ کو ترک کر دے اور پرماننٹلی ہی کر دے، وقتی نہیں، مطلب پھر کرے نہ کرے، پرماننٹلی کر دے، لیکن مطلب رضائی اللہ نہ ہو اور صرف لوگوں کے خوف سے ہی اس نے چھوڑ دیے تو چھوڑ دی، تو یہ اس کی توبہ ہوگی کیا؟ نہیں ہو. مطلب اخلاص سے یہ خالی ہوا. ہاں اخلاص سے خالی ہوا، اور وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور لوگوں کے ڈر سے جو چھوڑے گا نا وہ حقیقت میں چھوڑنے والا نہیں ہوگا. جی جب لوگوں کا ڈر ہٹے گا وہ کرے گا. اسی لیے ہم نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی تشریح کی تھی تو اس میں ہم نے بتایا تھا یا غلام اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی رہو. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آج ہم لوگ ٹیچر کا خوف دلاتے ہیں، اپنا خوف دلاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں دلاتے ہیں. ہم اپنا خوف اگر اپنے بچوں کو دلائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہم نے نگاہ گھما لی وہ غلطی کریں گے. اور اگر اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، ہاں، تو وہ کیا کرے گا؟ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، چاہے آپ موجود ہوں چاہے نہیں ہو. تو وہ آدمی جو لوگوں کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنے والا ہے
وہ دراصل گناہ کو چھوڑنے والا ہی نہیں ہے. یہ بات جان لیجیے. پھر اس کو جب موقع ملے گا وہ پھر گناہ کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جو اس نیت سے گناہ کرے کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ آئے گی بات، اس سلسلے میں بات آئے گی. جزاک اللہ خیر. سلسلے میں بات آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا